إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی سب سے پہلے ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج جن ادوار سے ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ پرفتن دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ فتنے بر میں بھی ہے، زمین پر، پانی میں، گھروں کے اندر، گھروں کی چار دیواریوں کے اندر، ہمارے کمروں تک، گھروں تک، آرام گاہوں تک وہ فتنے گھس گئے ہیں۔ اور ان فتنوں کے نتیجے میں آج سماج کا ہر طبقہ پریشان ہے۔ خاص طور سے میں گھر کے ذمہ داروں کی بات کرتا ہوں کہ وہ بے حد پریشان ہیں۔ ابھی میں کچھ دنوں سفر پہ تھا اور ایک بڑے شہر میں میرا قیام تقریباً 12-13 دنوں تک رہا۔ کئی احباب، دوستوں سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں تفصیل کے ساتھ۔ میں نے دیکھا کہ لوگ جہاں
اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں، اپنے دیرہ، اپنی بستی، اپنی ریاستوں کو چھوڑ کر کے ان بڑے شہروں کا رخ کیا کہ وہاں جا کر کے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ترقیاں نصیب ہوں گی۔ اس مقصد سے ان لوگوں نے وہاں کا سفر کیا، مگر ان خوشحالیوں اور معاشی ترقیات کے باوجود وہ لوگ اتنے پریشان نظر آئے۔ اپنی آپ بیتی بیان کیا کئی لوگوں نے، اور پریشانی کی وجہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ فساد ہے، برائی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے پریشان ہیں، اپنے گھر میں اپنے گھر کے ماحول سے خراب پریشان ہیں۔ وہ بیان کرتے تھے، ان کا درد محسوس کرنے لائق تھا۔ بچوں کی باتیں ہوئیں، گھر کے ماحول کی باتیں ہوئیں، بہت پریشان لگے، بہت پریشان ہوئے۔ لیکن ہم وہی کہتے ہیں ہر بار کہ ہم لوگ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے پاس ان تمام پریشانیوں کا نسخہ ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس دین حنیف کی شکل میں جو دین حنیف پوری دنیا کو راستہ دکھاتا ہے، جس کی روشنی سے دنیا کا اندھیرا چھٹا۔ عرب جو اکھڑ قوم تھی، جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کی اصلاح اسی دین اور اسی قرآن و حدیث سے ہوئی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پریشان رہیں، مضطرب رہیں، بے چینی کا اپنے علاج نہ پائیں؟ کچھ غلطیاں ہم نے کی ہیں، ایسی جگہوں پر جا کر کے آباد ہوئے اور ہم نے اپنے بچوں پر نگاہ نہیں رکھا، بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ آج ہے کہ لوگ اپنا درد بیان کرتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے محدث اور مجدد ہیں، ان سے یورپ کے دورے پر تھے، ایک شخص نے سوال کیا اور کہا علامہ صاحب ہم بہت پریشان ہیں، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے فساد ہمارے بچوں کا نصیبہ بن گیا ہے، وہ برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب نے کہا کہ تم لوگوں کی مثال تو ایسے ہے کہ جو رات میں جا کے قبرستان میں سوئے، مردوں کے بیچ میں قبرستان میں مقبرے میں رات جا کر کے گزارے اور صبح اٹھ کر کے لوگوں سے کہے کہ میں جب رات قبرستان میں سویا ہوا تھا تو ڈراؤنے خواب ہمارے پاس آ رہے تھے۔ جب قبرستان میں سو گے تو ڈراؤنے خواب تو آئیں گے۔ اگر ہم نے رخ کیا تھا بڑے شہروں کا تو ہمیں اسی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا تھا۔ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیے، زمانہ گزرا، وقت گزرا اور یہ پریشانیاں پھر آ کر کے دبوچ لیں، تب بے چینی بڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ نے یہی بیان کیا ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، پیدا کیا، اور تم
لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی تو مثال دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آتا، پیدا ہونے کے بعد لوگ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے وہی بات کہی ہے کہ لا تعلمون شیئا، ہم نے جب پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تو تمہیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے کان بنائے، آنکھ بنائے اور دل دیا تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی کان، یہی آنکھ اور یہی دل تو ہے جس سے آپ سوچیں گے، سمجھیں گے، صحیح غلط کو دیکھیں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے، فیصلہ کریں گے اچھے برے کا، سیکھنے کا۔ اللہ نے کہا کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن سیکھنے کے وسائل اور چیزیں اللہ نے تمہیں دیں، کان، ناک، دل کی شکل میں، انہی سے تمہیں فیصلہ لینا تھا۔ اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار سنو، غور سے سنو کہ اس جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صحیح رہے گا تو تمہارا یہ جسم تم پورا یہ صحیح کام کرے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، یہی گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو دل کہا جاتا ہے جسے، اگر یہ خراب ہوا تو سب خراب ہو جائے گا، پورا بدن خراب ہو جائے گا، جسم خراب ہو جائے گا، غلط راستے پہ آدمی چل پڑے گا۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کچھ اور نہیں ہے، وہ دل ہے جو تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے۔ یہیں سے صحیح اور غلط چیزوں کے بارے میں ہمیں فیصلہ لینا ہے۔ ہم بسے ان جگہوں پر بے چین ہوئے، لیکن ہم نے اپنے ان نسخوں کو نہیں اپنایا جو دین حنیف نے ہمیں دیا ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں انہیں بتلائیں، کچھ مشورے دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند منٹوں میں، 15 منٹ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے سرسری طور پہ رکھیں، ورنہ موضوع ایسا آیا سامنے، بہت بڑا ٹاپک ہے، کئی خطبے اس کے نظر ہو جائیں گے، موقع ملا تو اور باتیں ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں جو سرسری طور پہ میں ان سے کہہ سکا وہ ہم نے ان کو بتلایا اور وہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی استعانت، اللہ کی مدد لو، ان کے سدھار میں، ان کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جس کا اختیار والدین کو کرنا ہے کہ بچوں کی ہماری اصلاح ہو، ہمارے بچوں کی اصلاح ہو، ان کی تربیت صحیح ڈھنگ پہ ہو تو اللہ کے مدد کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، یہ اولیاء اور صلحاء کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کی مدد کے بعد ان لوگوں نے وسائل اختیار کیے۔ جب نبیوں نے اپنے لیے دعا کی تو اپنے اولادوں کے لیے دعا کی۔ جب نبیوں نے کہا کہ اللہ مجھے نمازی بنا تو کہا اللہ میری ذریت کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، مجھے نیک بنا، انہیں بھی نیک بنا۔ اللہ کی مدد چاہیے، تو یہ سب سے پہلا نسخہ ہے کہ اللہ کی مدد ہم لوگ چاہیں، اللہ کی مدد کو شامل حال کر کے آگے بڑھیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خاندان میں تفاہم اچھا ہونا چاہیے،
خاندان جو ہمارا بنا ہوا ہے میاں بیوی سے، یہ بہت مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، اتنا بڑھیا جو ہے گھر کا ماحول ہونا چاہیے کہ بچوں پر اس کا مثبت اثر پڑے، منفی اثر نہ پڑے۔ میاں بیوی اگر لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو یاد رکھو آپ کا گھر ویسے جہنم بنا رہے گا، اور پھر خاک بچوں کی تربیت کی توقع رکھتے ہو، بچے تو ویسے ہی بگاڑ کے راستے پہ چل دیں گے۔ تو استعانت کے بعد سب سے بڑی چیز ہے الاستقرار الاسری والتفاہم والتعاون بین الزوجین۔ گھر کا ماحول اچھا بنائیں، میاں بیوی کے درمیان جو ہے تعاون اور تفاہم کا ماحول ہو، اس کا بہت بڑا بہت عظیم اثر پڑے گا بچوں کی تربیت پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگیاں گزارو، اچھی طریقے سے، بڑھیا ماحول میں، بہترین خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ گھروں میں اپنے رہو۔ میاں بیوی کے رشتے بے حد اچھے ہونے چاہیے، اس کا اثر آپ کے بچوں پر پڑے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ان کا حق ہے، جیسے تمہارا ان کے اوپر حق ہے بیویوں پر، ویسے ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں تو گھر کا ماحول جنت نما ہوگا، گھر سنورے گا اور بچے اپنے آپ سنور جائیں گے۔ یہ دوسری چیز رہی۔ تیسری چیز جو اختیار کرنی ہے، بہت اہم چیز ہے بچوں کی تربیت میں، بچوں کے سدھار کے لیے، العدل بین الاولاد۔ بچوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ بغیر عدل اور انصاف کے آپ ماحول اچھا نہیں بنا سکیں گے، بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوگی۔ جس بچے کے ساتھ آپ ناانصافی کریں گے، اس کا فساد، اس کا بگاڑ نشچت ہے، ضروری ہے، ایک دم سے وہ بگڑ جائے گا۔ وہ مایوس ہوگا اپنے گھر سے، اپنے والدین سے، اپنے والد سے، اور پھر وہ کسی غلط سنگت میں ساتھیوں سپاٹیوں کے ساتھ پڑے گا، اور وہ راستہ مایوسی کے عالم میں غلط راستہ اختیار کر لے گا۔ اس طرح سے یہ امر شرعی ہے، یہ شرعی امر ہے، ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان کبھی ناانصافی نہ کریں، انصاف سے کام لیں۔ ایک واقعہ ہم دربار نبوت سے لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں، آپ کے دربار میں ایک عظیم صحابی آتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، اور نعمان بن بشیر آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب بشیر لے کر کے مجھے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی انا نحلت ابنی ھذا غلاما کان لی، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطا کیا ہے، اس کو ایک غلام دے دیا ہے جو میرا غلام تھا، میرے پاس تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل ولدک نحلت مثل ھذا، کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو ایسے ہی ایک ایک غلام دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا، نہیں اللہ کے نبی ایسا تو نہیں کیا، صرف اسی ایک لڑکے کو کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجعہ، تو اس کو واپس لے لو، صرف اسی ایک کو مت دو، اسے واپس لے لو۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں افعلت ھذا بولدک کلہ، کیا تم نے ایسا اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اے بشیر
تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اولادوں میں عدل کرو، انصاف سے کام لو۔ تو انہوں نے پھر واپس لے لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے یہی واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا بشیر الکا ولد سوا ھذا، تمہارے پاس اس کے سوا بھی اور لڑکے ہیں، بچے ہیں؟ کہا کہ نعم یا رسول اللہ، ہاں میرے پاس ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلہم وہبت لہم مثل ھذا، کیا سب کو تم نے ایسے ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ قال لا، قال فلا تشہدنی اذن فانی لا اشہد علی جور، کہا تب پھر مجھے گواہ کیوں بناتے ہو بشیر؟ مجھے گواہ ظلم پر مت بناؤ، ناانصافی پر۔ اس دنیا کا رحمت للعالمین جو ہے، دونوں سارے جہان کا جو رحمت بن کر جسے بھیجا گیا بنا کر کے، اسے تم ظلم اور ناانصافی پر تم گواہ بنانا چاہتے ہو؟ میں اس پر جو ہے گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو نصیحت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت میں ہے ثم اشہد علی ھذا غیری، کہا میرے علاوہ کسی اور کو چاہو تو تم اس پر بنا لو گواہ، میں نہیں گواہ بنتا اس پر ظلم پر۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یکون الیک فی البر سوا، کہا کہ بشیر تم نے یہ جو کام کیا ہے، اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دے دیا، تو تمہاری امید اور بچوں سے کیا ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ فرما برداری میں ایک طرح سے رہیں، تمہاری فرما برداری کرتے رہیں، اطاعت کرتے رہیں، خدمت کرتے رہیں؟ کیا یہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قال بلا، کہا ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، بیٹے ہیں، ان سے خدمت کی، اچھے سلوک کی تو امید رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے بچوں سے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال فلا اذن، تو یہ کام مت کرو، ایسا مت کرو، ظلم مت کرو، ناانصافی مت کرو بچوں کے ساتھ۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ڈانٹ لگائی بشیر کو، کہا اس نعمان یہ جو تمہارا بیٹا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بیٹے ہیں، ان کو نہیں دیا، اور تم چاہتے ہو کہ سارے ایک طرح سے تمہاری خدمت کریں، تمہاری اطاعت کریں، بر میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، حسن سلوک میں، سب ایک جیسے رہیں تمہارے ساتھ، تو ایسا کام مت کرو، یہ بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ ہوگا، تمہاری عاقبت خراب ہوگی آخرت۔ انہوں نے لوٹا لیا، واپس لے لیا اپنا فیصلہ۔ تو یہ دربار نبوت سے یہ واقعہ ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیسری چیز بہت ضروری یہ ہے کہ بچے اگر بگڑ رہے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ تیسرا یہ ایک نسخہ بھی شریعت نے دیا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ سارے بچوں کو ایک طرح سے جانیے مانیے، ناانصافی نہ ہو، بچے صحیح راستے پہ ہوں گے، بچوں کے اندر مایوسی نہیں ہوگی، چڑچڑاپن نہیں آئے گا کہ میرے گھر میں میری وقات نہیں ہے، میرا مان جان نہیں ہے، یہ تصور ان کے دماغ میں نہیں آئے گا۔ پھر وہ مثبت سمت میں چلیں گے اور اچھا کام کریں گے، نشو و نما ان کے دلوں اور دماغ کی جو نشو و نما ہوگی وہ مثبت ہوگی اور اس کا ایک اچھا نتیجہ ہوگا۔ چوتھی چیز، اللہ یہ شریعت کے نسخے ہیں،
یہ چیزیں ہم نے ان لوگوں کو بتلائی بمبئی کے اندر۔ یہ ہے الکسب الحلال، حلال روزی کی تلاش والدین کریں، ماں باپ کریں، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بچوں کی تربیت پر، بچوں کی صالحیت پر، بچوں کے جو ہے نیک ہونے پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایما لحم نبتت من سحت فالنار اولی بہا، رواہ طبرانی کی روایت ہے کہ وہ گوشت، وہ جسم جو حرام کے کھانے سے پلا بڑھا، اس کا مستحق جہنم، وہ جہنم اس جسم کا زیادہ مستحق ہے۔ جو جسم، جو لحم، جو گوشت پلا بڑھا من سحت، حرام سے، فالنار اولی بہا، تو آگ یعنی جہنم زیادہ جو ہے حقدار ہے اس جسم کا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلانے کی کوشش کی ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کو حلال کمائی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک، تم اپنے کھانے کو بہتر کر لو، حلال کر لو، تستجب دعوت، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ بھی طبرانی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے جو حدیث بیان کی گئی ہے ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہوگا۔ اور وہ گوشت کا ٹکڑا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ اور نہیں ہے، وہ دل ہے۔ دل کو اچھا کریے، دل کو بہتر بنائیے۔ یہ دل، یہ دماغ، اس آیت میں بھی جو تلاوت کی گئی ہے شروع میں، اللہ نے فرمایا کہ پیدا کیا جب ماں کی پیٹ سے کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ علم نہیں تھا، لیکن ہم نے تمہارے لیے کان بنایا، آنکھ بنائی، دل بنایا، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکو، انہی سے تم صحیح اور غلط راستوں کا تعین کر سکو۔ یہ چیزیں، یہ نایاب تحفہ تمہیں ہم نے دیا، دل، آنکھ اور کان کی شکل میں، یہاں سے اچھے راستے کا تعین کرو۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا حدیث کے اندر کہ گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے، یہ بہتر ہوگا سارا معاملہ بہتر ہوگا، یہ دل خراب ہوگا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بما تلین القلوب، اے امام صاحب دل کیسے جو ہے نرم پڑتے ہیں، دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ قال باکل الحلال، حلال کھانے سے دل میں نرمی آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ، 4 اماموں میں سے بہت اونچے درجے کے امام ہیں۔ مسند احمد ان کی حدیث کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ بما تلین القلوب، سوال کیا گیا دل کیسے جو ہے نرم ہوتا ہے؟ کہا باکل الحلال، حلال کھانے سے دل نرم پڑتا ہے، دل میں سختی نہیں آتی ہے۔ 5ویں چیز، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا یہ نسخہ اختیار کریں بچوں کی تربیت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ ہو۔ غصے سے معاملات بگڑتے ہیں، غصہ جب بھی کرو گے معاملہ خراب ہو جائے گا، معاملہ بنے گا نہیں۔ اور یہ چیز جب ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑی نصیحت ہے لا تغضب۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کو کئی بار دہرایا، کہا کہ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت ہو، غصہ مت ہو، غصہ مت ہو۔ غصے سے کام خراب ہو جائے گا، اور آپ کے بچے جن کی تربیت آپ کرنا چاہتے ہو وہ بچے بگڑ جائیں گے، وہ بچے بگاڑ کے شکار ہو جائیں گے، ان کو پھر آپ روک نہیں پاؤ گے۔ غصے سے نہیں، نرمی سے چیزوں کو آپ سنبھالیے، نرمی سے آپ سنبھالیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں ہوئے، کبھی غصہ نہیں ہوئے۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے۔ ہاں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصہ ہوئے ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء قط الا ان تنتہک حرمت اللہ فینتقم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کبھی نہیں ناراض ہوئے، لیکن ناراض کب ہوئے؟ جب اللہ کے حرمات کو، حرام کی ہوئی چیزوں کی پامالی ہوئی، لوگوں نے اسے پامال کیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، تب اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے، اللہ کے حرمات کو پامال ہوتے ہوئے جب دیکھا تب اللہ کے نبی ناراض ہوئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اپنے لیے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ ایک آخری چیز جو بہت اہم چیز ہے بچوں کے سدھار میں، اس بات کو بیان کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، دربار نبوت سے اس واقعے کو بھی لیتے ہیں۔ فتح مکہ کا معاملہ پیش ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تیاری کر رہے ہیں، مکہ فتح کرنا ہے، اور یہ خبر لیک ہونے کے کگار پہ آ جاتی ہے ایک نہایت ہی جلیل القدر صحابی کے ذریعے سے، اور وہ صحابی کوئی اور نہیں ہے، وہ بدر کے صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور وہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے، اور بدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے اللہ نے مغفرت کر دی ان کے، کہا کہ بدر والے جو بھی کریں آج کے بعد سے فقط وجبت لکم الجنہ، جنت تو واجب ہو گئی ان کے لیے۔ اس صحابی سے غلطی ہوتی ہے، تو کہنے کا مطلب جو مربی ہے والدین کی شکل میں ہو یا مدرسین کی شکل میں ہو، انہیں ٹوٹ نہیں جانا چاہیے۔ لا ینصدم فجأتاً، کبھی اچانک ٹوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے پڑنا چاہیے کہ میرا یہ بچہ، میرا اسٹوڈنٹ، میرا یہ لڑکا اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کی وجوہات کو بھی جانیں، ٹوٹ کر کے بکھرے نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ ابھی حاتم بن ابی بلتہ خط لکھتے ہیں مکہ کے مشرکین کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں مکہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے، چڑھائی کرنے کے لیے۔ وہ خط پکڑا جاتا ہے راستے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، چند صحابہ کو، کہ ایک عورت لے کر کے جا رہی ہے، وہ خط اس کے جوڑے کے اندر ہے، گئے اور نکال کر کے لایا حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے۔ وہ خط ہے مکہ والوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ اللہ کے نبی چڑھائی کرنا چاہتے مکے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب میں پڑے، بلایا حاتم بن ابی بلتہ کو اور کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا؟ اتنے میں جذبات میں بھرے ہوئے صحابہ، عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کو تو دنیا جانتی ہے، آئے کہا دانی یا رسول اللہ لقد خان اللہ رسولہ، اس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے چھوڑ دیجئے، اس کی گردن مار دوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحیم بھی تھے، کریم بھی تھے اور حکیم بھی تھے، حکمت والے بھی تھے، کہا کہ رکو عمر، رکو۔ عمر فاروق کو کہا کہ نہیں عمر سنو، لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، تم جانتے ہو اللہ نے اہل بدر کے دلوں کو جھانک کر کے دیکھ لیا ہے، اور اس اللہ نے کہہ دیا فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، تم جو چاہو کرو اہل بدر، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک جنتی جسے اللہ نے بشارت دی ہے وہ ایسا کام کیوں کرے گا؟ رکو عمر، وجہ جاننے دو۔ تو عمر فاروق نے کہا فدمعت عین عمر، عمر فاروق کے دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ بڑے لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا گیا ہے،
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ غلطی تم سے کیوں ہوئی؟ ما حملک علی ھذا یا ابا حاتم، کیسے تم نے یہ غلطی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اہل و عیال مکے میں ہیں، میرے بیوی بچے وہاں، میرا خاندان وہاں مکے میں ہے، مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے یہ اگر خیر خواہی ان کے ساتھ کر دوں گا تو شاید وہ صلہ رحمی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہی مقصد تھا اور کچھ نہیں، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ دین حنیف کے ساتھ، نہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی قطعاً کوئی منشا نہیں تھی۔ اللہ کے رسول منشا تھی صرف تو میرے لوگوں کے ساتھ، جو میرے لوگ مکے میں چھوٹ گئے ہیں ان کے ساتھ کفار شاید اچھا سلوک کریں گے، اسی لیے میں یہ غلطی کر بیٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانا یہ چیز تو ان کے عذر کو قبول کر لیا، عذر کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق، حاتم نے صحیح کہا، ان کا منشا، ان کی منشا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ اے صحابہ میرے سنو، لا تقولوا الا خیرا، اب ان کے بارے میں بھلی بات کہو، کوئی منافق نہیں کہے گا، کوئی خائن نہیں کہے گا، اچھی بات کہو، اچھی باتوں کا جو ہے انتخاب کرو ان کے لیے، ان کا مقصد غلط نہیں تھا۔ اور تیسری چیز، جب مختی جو غلطی کرنے والا ہو وہ اچھے لوگوں میں سے ہو، اس سے غلطیاں کبھی نہیں ہوئی ہیں، وہ سیدھے راستے پہ تھا، اچھا کام کرتا تھا، اور اچانک اس سے جو ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی غلطی کو معاف کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت عمر کو روکا اور کہا عمر سے کہ لعل اللہ اطلع علی بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، عمر رکو، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کر کے دیکھ لیا اور کہا اعملوا ما شئتم، اہل بدر جو چاہو آج کے بعد سے کرو، فقد غفرت لکم، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو یہ واقعات، یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں، جنہوں نے یہ تذکرہ کیا میرے ساتھ، بہت پریشان ہیں، کوئی بیٹی سے، کوئی بیٹے سے، گھر جہنم بنا ہوا ہے، بے راہ روی کے شکار ہیں لوگ، بڑی شہروں کا رخ کر لیا لیکن پریشان ہیں۔ اللہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہاتھوں میں قرآن و حدیث ہے اور دین حنیف جیسا نسخہ ہے، جو دنیا کے اندھیرے کو چھانٹنے والا دین ہے، جو نسخہ دنیا کو صحیح راستہ دکھانے والا ہے، وہ نسخہ ہمارے پاس ہے۔ یہ کچھ تدبیریں تھیں، تدابیر جن کا ہم نے ذکر ان سے کیا کہ ان راستوں پہ چل کر کے ہم اپنے بچوں کی، آپ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اللہ خیر خوبی کا معاملہ کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، میں نے سوچا کہ ذکر کر دوں، یہ میرے سفر کے دوران پیش آئیں، لوگ پریشان نظر آئے، میں نے یہ مشورہ دیا۔ اور ویسے بچوں کی تربیت کے تعلق سے بڑا لمبا موضوع ہے، ٹاپک ہے، موقع ملا اگلے خطبوں میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین والا نیک بنائے، اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، الہ العالمین ہمارے بچوں کو نیک بنائے، الہ العالمین ہمیں والدین کو اور مربین کو اور جو گارجین ہیں انہیں بھی دین کی طرف لوٹنے اور دین کے نسخوں کو اپنانے اور ان کے ذریعے سے اپنے گھروں، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔